الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. محترم حضرات، قرآن پاک کی یہ صورت جو تلاوت کی گئی، یہ صورت سورہ نصر ہے، اور یہ صورت مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ صورت کب نازل ہوئی اس کے بارے میں مفسرین کا کافی اختلاف ہے، لیکن جمہور مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد 2 سال تک اس دنیا کے اندر حیات رہے، اور اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی مکمل صورت، سب سے آخری جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ یہی سورہ نصر ہے۔ اس کے بعد میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں، قرآن مجید کے کچھ ٹکڑے اور کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل صورت کوئی نہیں نازل ہوئی ہے۔ آخری جو مکمل صورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی سورہ نصر ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ سورہ نصر کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے۔ تودیع کے معنی آتے ہیں کسی کو رخصت کرنے کے۔ اس صورت میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت اب قریب ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ پیغام لوگوں تک پہنچ چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کر دیا، اور ایسی مضبوط جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی جو اس نبوت والے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے ہر وقت حاضر رہتی تھی، ایسی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا، یعنی جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ کام جب ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اے نبی، اب آپ کو دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کام آپ کے ذمے تھا وہ کام آپ نے کر دیا۔ اور صحابہ کو بھی
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین یعنی صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ نبی کی جدائی کے صدمے کو برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے ذہنوں کو اور ان کے دلوں کو اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے تیار فرما رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ لوگوں میں پھیل چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو صحابہ کرام کے دلوں کے اوپر ایک بجلی گر گئی۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو جمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بہت سے اللہ کے پیغمبر آپ سے پہلے رخصت ہو چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، آپ کا وصال ہو جائے، تو اے لوگوں، کیا تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے، دین حنیف سے اپنے رخ کو پھیر لو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں، آپ کے انتقال کے بعد میں اس دین حنیف سے رخ کو پھیرے گا، اپنا رشتہ اسلام سے توڑے گا، تو وہ دین کا کچھ بھی نقصان نہیں کر رہا بلکہ خود اس کا اپنا نقصان ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو ایک صدمہ تھا، اس صدمے کو اللہ تعالیٰ کم کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد میں جو صدمہ تم کو ہوگا، یہ سمجھ لو کہ یہ صدمہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح اور نصرت کے دروازے جب کھل جائیں، اے نبی، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ دین کے اندر غول کے غول داخل ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے نبی، وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ لوگ یہ مکہ فتح ہوگا اور آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور اس کے فتح ہوتے ہی تمام کے تمام لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اور چنانچہ سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام کے تمام قبیلے سب اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو شخص کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جائے اس کو امن ہے، جو شخص کعبے میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو شخص اپنے گھر میں چھپ جائے اس کو امن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے وہ عمل کیا کہ اس عمل کو دیکھ کر کے تمام قبیلوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اے نبی، آپ لوگوں کو جب دیکھ لیں کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا کام کیا ہے؟
کام اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، واستغفر، اور اس کے سامنے خوب روئیے، خوب گڑگڑائیے، اس کی طرف رجوع ہو جائیے، اس سے معافی طلب کیجئے، اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک اور صاف تھے، لیکن ان سب کے باوجود نبی سے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، دین حنیف کو آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لہذا اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ تو جب نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو ہم مسلمانوں سے، ہم ایمان والوں سے بدرجہ اولا اس بات کا مطالبہ اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کے سامنے گر جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ مالک اور خالق بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے اندر ایک ہلچل مچا ہوا تھا، ایک خوشی تھی، ایک خوشی کا ماحول تھا کہ وہ دین جس دین کے لیے اللہ کے نبی نے قربانیاں دی، وہ دین جس دین کے لیے صحابہ کو ستایا گیا، وہ دین جس دین کے لیے صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، وہ دین جس دین کے لیے صحابہ نے اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، وہ دین آج غالب آ گیا۔ اس دین کے اندر لوگ جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کے اندر ایک خوشی تھی، ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، ایک جشن کا ماحول تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہیتا صحابی جو آپ کے ساتھ میں سفر میں بھی رہتا تھا، حضر میں بھی رہتا تھا، خلوت میں بھی رہتا تھا، جلوت میں بھی رہتا تھا، اور جس کے پاس آپ کی راز و نیاز کی باتیں تھیں، جس نے اپنا سب کچھ آپ کی ذات کے اوپر اور اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دیا تھا، جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا بات ہے؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ تو خوشی کا وقت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ کی طرف سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، یہ تو ایک خوشی کا وقت ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس صورت کے اندر میرے محبوب کے دنیا سے رخصت ہونے کی بو آ رہی ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اے محبوب، جس کام کے لیے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا وہ کام ہو چکا ہے، وہ کام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کی رخصتی کا وقت ہے۔ تو میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہونے کی اس صورت کے اندر سے بو آ رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس صورت کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جب انسان کی ایک عمر ہو جائے، ایک حد تک انسان پہنچ جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے سامنے روئے، اس کے سامنے گڑگڑائے، اس کی طرف لو لگائے، سے توبہ کرے، اس سے استغفار کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔